سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، آج ہم حج کے بارے میں کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں۔ حج کے معاملات میں حج ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پہ اللہ کے گھر کا حج ہے، اس کے لیے جو ادھر جانے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب مس سبیل، یہ سبیل کیا ہے، راستے کی طاقت؟ تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلۃ، سواری کا خرچہ بھی ہو، کرایہ بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ اور ادھر جا کے کھانے وغیرہ کا وہ سارے اخراجات جن کے پاس ہوں، یعنی ادھر کے اپنے اخراجات بھی ہوں اور جن کے خرچے اس کے ذمے ہیں گھر میں پیچھے، ان کے بھی خرچے جب ہوں تو اس پہ اللہ کی طرف سے حج فرض ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمرے کا بھی ساتھ ذکر کیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج بھی اللہ کے لیے پورا کرو، عمرہ بھی۔ جس کے پاس عمرے کی طاقت ہے اس پہ عمرہ فرض ہے، جس پہ حج کی طاقت ہے اس پہ حج اور عمرہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے حبیب ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج ولا العمرہ، میرا باپ بہت بوڑھے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں اور وہ طاقت نہیں رکھتے حج عمرہ کرنے کی، تو میں کیا حج عمرہ ان کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، اپنے باپ کی طرف سے تم حج بھی کرو عمرہ بھی کرو۔ لیکن اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ حج بدل اس کو کہتے ہیں، یہ وہ کر سکتا ہے جس نے اپنا کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا تلبیہ پکار رہے تھے تو آپ نے سنا کہ ایک آدمی تلبیہ پکار رہا ہے اللہم لبیک عن شبرمہ، اے اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ شبرمہ کون؟ انہوں نے کہا میرے رشتہ دار ہیں، تو میں ان کی طرف سے آپ نے فرمایا کیا تم نے خود اپنا حج کیا؟ عرض کرتا نہیں اللہ کے۔ آپ نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے تم اپنا حج کرو پھر کسی اور کی طرف سے حج کرو۔ تو اس لیے حج بالغ پہ، نوجوان جو ہے جس کے پاس طاقت ہے بالغ ہو، بچہ بھی اگر جاتا ہے تو اس کا بھی اجر تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ماں نے اپنا بیٹا اٹھایا اور پوچھا اللہ کے حبیب یا رسول اللہ علی ھذا حج، کیا اس کا بھی حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم ولکی اجر، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا جی جی اس کا بھی حج ہے لیکن اجر آپ کو ملے گا۔ تو بچے حج کے لیے جائیں تو ان کے حج کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ اور اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے عورت کے لیے کہ وہ محرم کے بغیر حج کے لیے سفر نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم، کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن اور رات کا سفر کرے محرم کے بغیر۔ پھر آپ نے فرمایا 2 دن کا بھی جائز نہیں۔ پھر آپ نے آخری جو اس معاملات میں آپ کے فرمان تھے، آپ نے فرمایا 1 رات کا بھی کوئی عورت سفر نہیں کر سکتی محرم کے بغیر۔ تو اس لیے جو عورت حج پہ جانا چاہے وہ اپنے محرم کو ضرور ساتھ لے جائے۔
اس معاملے میں اتنی تاکید ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے پہ ہی گفتگو کر رہے تھے تو ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب ان امرأتی خرجت حاجت، کہ میری بیوی حج کے لیے جا رہی، وَإِنِّكْ تُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ قَضَا وَقَضَا، اور میں نے اپنا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھوایا ہوا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جہاد فرض تھا، کتب علیکم القتال کی آیات آ چکی تھی۔ عرض کرتا اللہ کہ بھی میں نے تو غزوے میں نام لکھوایا ہوا ہے، فلاں فلاں غزوے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انطلق فحج مع امرأتک، کہ تم غزوے پہ نہ جاؤ اس دفعہ، اپنی بیوی کو اکیلا حج پہ نہ جانے دو، اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے۔ اور وہ معاشرہ صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ عورت محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، تو آج صحابہ سے بڑھ کے ایمان والے کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کوئی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر حج کے لیے جائے۔ عورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جہاد کی فضیلت بیان کر رہے تھے، مجاہدین کی فضیلت بیان کر رہے تھے، تو عورتوں نے عرض کی الا نغزو او نجاہد معکم یا رسول اللہ کے حبیب، یہ فضیلت ہمارا بھی حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اتنی فضیلت آپ نے فرمایا کہ 100 درجات میں نے دیکھے ہیں جنت میں، اور ایک سے دوسرا درجہ ایسا فاصلہ ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ۔ پھر آپ نے فرمایا اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، یہ 100 کے 100 درجات اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کی۔ اور آپ مجاہدین کا ٹون دیکھ کے آئے، آپ نے فرمایا اس طرح کے ملات میں نے نہیں دیکھے۔ آپ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مال بھی دیکھا، جب آپ دیکھ کے آئے پھر آپ نے بھی فرمایا تھا لوددت انی اقتل فی سبیل، میرا بھی دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ آپ جہاد کی فضیلت بیان کر رہے تھے، تو عورتوں نے عرض کیا اللہ کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی غزوہ کریں، ہم بھی جہاد کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، حج کرنا یہ تمہارا جہاد۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے وہ بھی شوق کے ساتھ زیورات سنبھالے، 10-20 سال ہو گئے زیورات ہماری عورتوں نے سنبھالے ہوئے، بیچے ان کو، حج کے لیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج کی اگر طاقت اللہ نے دے دی ہے تو اس میں تاخیر نہ کرے، جلدی کرے۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہو جائے گا۔ آج اگر اللہ نے طاقت دے دی ہے، حج اپنے اوپر آپ فرض سمجھ رہے ہیں تو پھر اس میں تاخیر نہ کریں، جلدی کریں۔ حج کا موسم آ گیا ہے تو نہ جانے دیں، نہ جانے آئندہ سال حج کے دن آئیں اور آپ اور میرے پاس وقت ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو کہتے تھے کہ اذا قمتم، جب بھی تم اذا صلیت فصلی صلاۃ المودع، جب نماز پڑھو تو آخری پڑھو۔ تو نماز تو دن میں 5 آتی، تو حج تو کا موسم تو سال بعد آنا، اس لیے اس میں تاخیر نہ کریں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ تو کئی بیچارے ہیں کمزور دل والے، وہ کہتے ہیں جی پیسے بڑے لگتے، خرچہ بہت ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ پہ ایمان رکھیں اور غربت کی فکر نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں تک فرمایا ہے تابع الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو۔ ایک حج کیا ہے دوسرے کی پلاننگ کر کے آؤ، ایک عمرہ کیا ہے دوسرے کی پلاننگ کر کے آؤ، حج اور عمرہ بار بار کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہے فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کیونکہ حج اور عمرہ بار بار کرنے سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ ختم کر دیتا ہے، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ غربت ختم کر دیتا ہے، قرضے اتر جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے دوست ہیں سیال کوٹ میں، کئی کہتے ہیں کبھی بھی کاروباری معاملہ بنے میں فیملی کو لیتا ہوں عمرے پہ چلا جاتا ہوں، عمرے پہ جاتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریشانی دور کر دے۔ اس لیے حج اور عمرہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ ایک تو مال بڑھتا ہے، دوسرا انسان کے گناہ ختم ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو عرض کرتے اللہ کہ بھائی ہاتھ آگے کرے میں اسلام قبول کرنا، آپ نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا عمر یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ہاتھ پیچھے۔ عرض کرتا ہے انی اشتاری تو اللہ کہ بھائی میں چاہتا ہوں شرط لگاؤں، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہ شرط کیا ہے؟ اللہ کہ ابھی میری زندگی کے پچھلے گناہ بڑھیں، میرے گناہ زمین پہ رکھے جائیں، آسمان تک پہنچ جائیں، بڑے بڑے جرم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ جب جرم مجھے یاد آتے ہیں تو وہ مجھے سونے نہیں دیتے۔ میں شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، پچھلا حساب نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی، کہا عمر ہمارے دین میں 3 باتیں ہیں، اس کو یاد رکھو۔ وہ 3 باتیں، ان میں سے پہلی بات یہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کا سارا کھاتا صاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور دوسری بات جو ہجرت کر لیتا ہے دین کے لیے تو ہجرت سے بھی انسان کی زندگی کا کھاتا صاف ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب مسلمان تو ہم جدی پشتی ہیں الحمدللہ، یہ تو چانس نہیں ہے، اور ہجرت دارالحرب بھی نہیں ہے، جنگ بھی نہیں ہے، ادھر کے پاکستان سے یا اپنے وطن سے ہمیں ہجرت کرنی پڑ جائے۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اب مکہ فتح ہو گیا، لا ہجرت، اب اس کے بعد مکہ والوں کے لیے کوئی ہجرت نہیں، جدھر چاہیں رہیں۔ تو یہ 2 چانس تو نہیں ہے۔ تو تیسرا آپ نے کیا فرمایا؟ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے بھی انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، سابقہ کمیاں کوتاہیاں معاف ہو جاتی۔ اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، من حج فلم یرفس ولم یفسق، جو آدمی حج کرتا ہے اور 4-5 دن جو ہیں حج والے دن ہیں، ان کو سنجیدہ ہو کے گناہوں سے بچ کے گزارتا ہے، صبر کرتا ہے، فلم یفسق، نافرمانی نہیں کرتا، ولم یرفس، بےہودہ بات بھی نہیں، موبائل کا غلط استعمال بھی نہیں، فیس بک کا غلط استعمال نہیں، واٹس ایپ کا گندہ استعمال نہیں، یعنی صحیح ہے ایماندار ہو کے بچ کے یہ 4-5 دن گزارتا ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں جھگڑتا نہیں، لڑائی نہیں کرتا، کوئی ادھر سے دھکیلتا ہے تو ٹھیک ہے جی، کوئی ادھر سے دھکیلتا ہے، ایک نرم سا پودا بن جاتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا کسی سے۔ ہمارے ایجنٹوں کے ساتھ کسی کے جھگڑے ہیں، کسی کے کسی معاملے میں، کسی کے ہمارا، وہ ادھر جھگڑے ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے، صبر کر جائے، برداشت کر جائے، 5 دن ولا جدال فی الحج، جھگڑا بالکل چھوڑ ہی دے، صبر ہی کر جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے، راجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، حج سے فارغ ہوا تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا۔ جو بچہ آج پیدا ہوا اس کے کھاتے میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ جو حج صبر کر کے برداشت کر کے کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے۔ اور اس میں حج نہ کرنے میں ہماری کئی رکاوٹیں ہیں۔ ایک رکاوٹ یہ ہے جی حج تو فرض ہو چکا ہے، حج تو میں نے کرنا تھا، لیکن بیٹیاں جوان ہیں۔ یہ ایک عجیب ہی بہانہ ہے ہمارا، بیٹیاں جوان ہیں، بیٹیاں جوان ہو تو فرض ادا نہیں کرتے۔ ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور کوئی کہے جی آپ نماز نہیں، بیٹیاں جوان ہیں جی، آپ جمعہ پڑھنے کیوں نہیں گئے جی، بیٹیاں جوان ہیں، روزہ کیوں نہیں رکھ رہے جی، بیٹیاں، وہ بیٹیاں جوان ہیں تو حضرت سر جی آپ پھر تو حج کے لیے ضرور جائیں، اگر فرض ہو چکی ہے پھر اللہ کے گھر میں ضرور جائیں، ادھر سے اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الحاج والمعتمر وفد اللہ، حج کرنے والا، عمرے کرنے والے، یہ لوگ اللہ کے شاہی مہمان ہیں، دعاہم اللہ فاجابوہ، اللہ نے ان کو دعوت دی ہے تو انہوں نے تو اللہ کی دعوت کو قبول کی، اللہ کے شاہی مہمان ہیں۔ وسالوہ فاعطاہم، پھر ادھر جا کے بیت اللہ میں، مکہ میں جا کے اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا کر دے،
خاص طور پہ یہ جو مہمان ہیں حجی، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں لٹاتا۔ تو اگر کوئی معاملات رشتے کی پریشانی ہے تو آپ ضرور جائیں، پھر ادھر جا کے دعا کریں، ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہو کے سنتا ہے۔ اور دوسرا ہمارے ہاں رکاوٹ یہ ہے جی قاری صاحب، دل تو چاہتا ہے، فرض ہو چکا ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے میں مار نہ جاؤں، ادھر تو رش ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو موت کے ڈر سے حج نہیں کرنے جا رہے آپ؟ کیا ہم ادھر نہ گئے تو ہم موت سے بچ جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اور بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، تم بھاگ نہیں سکتے، وہ تمہیں مل کے رہے گی، تمہارا آمنا سامنا موت سے ہو کے رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تمہیں آ کے رہے گا، موت تو آنی آنی۔ تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم حج کے سفر پہ ہوں اور ہمیں موت آ جائے، قربان جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں، بخاری شریف میں، ایک آدمی آپ کے سامنے سواری پہ سوار ہے اور اس کی سواری کا پاؤں ایک گڑھے میں آیا، سواری ایک طرف جھک گئی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی اسی طرف آیا، زمین پہ گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ادھر بھی شہید ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، اس کو غسل دو، وکفنوہ فی ثوبین، اور اس کو تم نے کفن دو کپڑوں میں دینا ہے، احرام میں اس کو کفن دینا ہے، ولا تخمر الراس، اس کے سر کو نہیں ڈھانپنا، احرام کی حالت میں اس کو دفن کرنا، کیونکہ فإن اللہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا، قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ حج کا تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو وہ کتنی سعادت کی موت ہے جس کو حج کے سفر میں موت آ جائے، مکے میں موت آ جائے پھر بھی سعادت، اور مدینہ پاک جانا ہے ادھر موت آ جائے تو پھر کیا ہی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا، جو طاقت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے، اس کو وقت اجازت دے، اس کا کاروبار اجازت دے، اس کا بزنس اجازت دے، حالات اس کو اجازت دیں کہ اس کی موت مدینے میں آئے، تو فلیمت بہا، تو وہ اس چانس کو ضائع نہ کرے، وہ یہی کوشش کرے کہ اس کی موت مدینے میں ہی آئے۔ فإنی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ جس کی ایمان کی حالت میں موت مدینے میں آئے گی، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں، اس کو شفاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملتی ہے جس کی موت مدینہ پاک میں آتی۔ اسی لیے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی زندگی میں شہادت کی بشارت دے چکے تھے، اور جب دعا کرتے تھے یہ کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ میں تجھ سے شہادت ہی مانگتا ہوں، تیرے راستے میں مجھے شہادت ہی آئے، تیرے نام پہ مجھے کاٹا جائے۔ اور دوسری میری دعا یہ ہے وجعل موتی فی بلد رسولک، میری موت بھی تیرے محبوب پیغمبر کے شہر میں آئے، موت مدینے میں آئے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دعا کرتے تو بیٹی سیدہ حفصہ کہتی تھی بابا کہ یہ دعا مجھے بڑی عجیب لگتی ہے، آپ کیا کہتی کہ شہادت کی موت اور وہ بھی مدینے میں، کہ اللہ نے آپ سے اتنا کام لیا، آدھی دنیا پہ امن کا جھنڈا لہرا گیا، کوئی ڈاکو نہیں رہا، کوئی چور نہیں رہا، کوئی قاتل نہیں رہا، تو آپ یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے بیٹا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ نے قبول کی۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، دشمن ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تو اس نے خنجر کا وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، آنتڑیاں باہر آ گئی۔ آگے لمبی بات ہے، میں اختصار کرتا ہوں۔ جب ہوش میں آئے گھر میں تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بولو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جگہ خالی ہے، ادھر مجھے جگہ مل جائے تو کیا بات۔ اب ان کی فکر دیکھیں کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ہوش میں آنے کے بعد اپنوں جب گرے ہوئے تھے نا، جب خنجر کا وار ہوا ہے، پیٹ پھٹا ہے، سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے تو سنبھلا نہیں جا رہا تھا، تو پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے پکڑا، کھینچ کے مصلے پہ کھڑا کر دیا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کو۔ عمر کی جان سے بھی قیمتی چیز نماز ہے، ان کو نماز بڑی قیمتی تھی، تو وہ آج بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ لیٹے ہوئے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ گھر اٹھا کے لے جایا گیا، تو انہوں نے جب ہوش میں آیا تو سب سے پہلا کام انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کی، پھر اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ امی عائشہ کو کہو کہ اجازت تو ہو تو میرے بابا ادھر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ لیٹنا چاہتے، تو جا کے امیر المومنین نہ کہنا، عمر کہنا، سلام کہنا۔ گئے، دیکھا امی عائشہ پہلے ہی رو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیے جگہ میں نے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں جناب عمر فاروق کو ترجیح دیتی۔ واپس آئے دروازے پہ تو جناب عمر فاروق اٹھ کے بیٹھ گئے اس خوشی میں، کہا بیٹا کیا لائے ہو؟ کہا بابا جو آپ پسند کرتے۔ امی عائشہ نے اجازت دے دی، کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری چارپائی جب لے جاؤ تو دروازے پہ رکھ کے پھر اجازت لے لینا۔ وہ اتنے انصاف پسند لوگ تھے، ظلم زیادتی سے اللہ نے ان کو بچایا ہوا تھا، اتنے انصاف والے تھے، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیا۔ تو مدینے میں موت آ جائے تو یہ بھی سعادت ہے، مکہ میں موت آ جائے تو یہ بھی سعادت ہے۔ تو حج ایک اہم ترین رکن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ کتاب الایمان کی پہلی حدیث، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ 5 جو بنیادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس میں ایک حج ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے اور ان کو صبر کرنے کی، ادھر نمازوں کی پابندی کرنے کی، نمازوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ادھر اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم اپنے اپنے ملکوں میں تڑپ رہے ہیں اللہ کو یہ سبب بنائے، ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کا حج عمرہ بار بار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔